السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ صرف بات کریں گے قرآن کریم کے فہم پر کہ اللہ رب العزت کی چاہ کیا ہے، قرآن میں اللہ کلام فرما کر ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کیا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت اللہ نے بہت ارشاد فرمائی، حسن سلوک کے ساتھ ان کی بڑی رعایت کی تاکید کی ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہوں، اجنبی ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا ایک دو گھر چھوڑ کر ہی ہو، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اسی طرح جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے، مثلا سفر کے دوران کسی عام مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، کسی کام میں پیشے میں آپ کا شریک دفتر ہو، آپ کا ساتھ کام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ ہماری طرف سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے کسی کی ذلہ زاری ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی تکلیف ہو۔ یعنی ریل بس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے دوسری سیٹ پر کوئی ایسے صاحب بیٹھے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، یا کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہیں جو مسلسل گانے سن رہی ہیں یا بہت چرب زبانی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، شور و غل مچا رہی ہیں، پان کھا کر پی کے ادھر سے ادھر پھینک رہی ہیں اور اس طرح کھل کے بیٹھ رہی ہیں کہ دوسرے کے لیے جگہ ہی تنگ ہو جائے، موبائل پر اتنے زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اذیت کا شکار ہو جائے آدمی۔ تو اگر ہم قرآن و حدیث اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو معاشرہ بہت اچھا اور پرسکون ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے۔ جب ہم بات کریں گے فہم قرآن کی تو وہیں بات کریں گے فہم حدیث کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو دونوں حدیث میں تعلیمات نبی بھی کیا ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ اس کوتاہی کرنے میں ایمان کامل کا مقام ہی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں اس کی سزا بھگتے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو کیوں نہ پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، پھر دعا مانگیں، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ برے پڑوس ہمیں نہ ملے، نہ ہم کسی کے لیے برا پڑوس ثابت ہو، نہ کوئی ہمارے لیے برا پڑوس ثابت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے پڑوس سے پناہ کے لیے دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اے اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں مستقل قیام گاہ میں، کیونکہ جنگل یعنی سفر کا پڑوسی تو چلا بھی جاتا ہے، یعنی سفر والا پڑوسی تو چلا جاتا ہے، لیکن جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہو وہ پھر اگر برا بن جائے، برا پڑوسی ہو تو بہت زیادہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ پھر نصیحت آج کی یہی ہے کہ دیکھیں ہماری اپنی ذات سے شروعات کریں، ہمیشہ اپنی ذات سے شروعات کریں۔ اگر ہم وہ عیب جو کہ ہم میں بھی موجود ہے لیکن ہم صرف دوسروں میں ہی دیکھتے ہیں تو کہ ہمارے اندر کوئی کسی قسم کا تکبر ہے، ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمیشہ جو درست کام ہوگا اس کی شروعات اپنی ذات سے کرنی ہوگی۔ تو پڑوسیوں کو ہماری ذات سے اذیت نہ ہو، کم از کم ہماری ذات سے اگر کسی کو اذیت نہیں تو ایک شخص تو معاشرے کا صحیح ہو گیا نا، یہی بہتر ہے۔ تو اونچی آواز میں ٹیپ چلانا، پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں گانا سننا تو بالکل حرام ہے، موسیقی تو نہ ہی سنی جائے، بالکل نہ سنی جائے، کسی صورت میں نہ سنی جائے، چاہے وہ قوالی کی صورت ہو، چاہے وہ جھاڑ جھنکار کے ساتھ نعتیہ کلام ہو، چاہے وہ گانے ہوں، گانے تو بالکل نہ سنے جائیں، بالکل بھی نہ سنے جائیں، اور میوزک کے ساتھ نعت اور قوالی بھی نہ سنی جائے۔ تو ٹیپ لگا دینا آواز کے ساتھ، یا گاڑیوں کے اندر اتنی زور سے لگانا کہ ساتھ والی گاڑیاں اگر سگنل پہ کھڑی ہیں تو ان کو ایک کوفت اور تکلیف ہو رہی ہے، ہارن لگا دینا، بیجا باجے بجانا، محلے والوں کی نیندیں خراب کرنا، سوتے ہوئے بچوں کو ڈرا دینا، گلی میں کچرا پھینکنا، پانی پھینکنا، اسپیڈ بریکر جو کار بریکر بن جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے اپنے گھروں کے سامنے اسپیڈ بریکر لگا دینا، خوشی غمی کے موقع پہ بلا اجازت ٹینٹ لگا دینا، مکان تعمیر کرتے وقت ریت جو ہے اتنی ڈلوا لینا کہ دوسروں کے دروازوں تک پہنچ جائے، بجری کی بے احتیاطی ہو، سریا ایسا ڈلوا دینا کہ بس آگے پیچھے کوئی گاڑی جا ہی نہیں سکتی ہو، اتنی پریشانی ہو ساتھ چلنے والوں کو، برابر والے کی زمین ہتھیا لیں، پارکنگ کے لیے اپنی جگہ اپنی گاڑی کھڑی کر دیں، دوسروں کے دروازوں پر پارکنگ بنا لیں، یا غلط طریقے سے پارکنگ کر دیں، تو نیت کریں کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ شریفانہ رہے، پڑوسی ہم سے مطمئن اور بے خوف رہیں، بلکہ ان کو ہم پر مکمل اعتماد ہو، ان کے گھر کے آگے ہم کچرا نہ پھینکیں بلکہ سلوک کے ساتھ باہمی تعاون اور خوشگوار تعلقات ہوں۔ اگر اس پر عمل کر لیں گے نا تو یقین کیجئے کہ معاشرے میں انشاءاللہ امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے، آمین ثم آمین۔